جی السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آل مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، کانسٹیٹیوشنل ڈیولپمنٹس ان پاکستان کے حوالے سے آج ہم اپنے نیکسٹ لیکچر کا آغاز کرتے ہیں. اور لاسٹ جو ہمارا لیکچر تھا اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ کس طرح سے جنرل ایوب خان صاحب جو تھے انہوں نے جو ہے وہ مارشل لا امپوز کیا، اور اس وقت کی جو گورنمنٹ تھی، پرائم منسٹر صاحب جو تھے ان کو جو ہے وہ انہوں نے سبکدوش کیا ان کے عہدے سے، اور پارلیمنٹ کو ختم کیا. اب صورتحال یہ تھی کہ پاکستان میں پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ جو ہے وہ فیل ہو چکا تھا. 1956 کا کانسٹیٹیوشن جو کہ پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ کو پرووائڈ کر رہا تھا، اور جس کے تحت ایک دفعہ بھی الیکشن نہیں ہو سکے تھے، وہ کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ اس کو ایبروگیٹ کر دیا گیا تھا. اور ایک آئی ایم سوری اباؤٹ دس کنسنسس جو ہے وہ ایسٹ پاکستان اور ویسٹ پاکستان میں وہ ایک اسموتھ فنکشننگ آف دی کنٹری کے حوالے سے وہ ایک ڈرا نہیں کیا جا سکا تھا. تو اب ایوب خان صاحب جو تھے ان کی ایک یہ سوچ تھی کہ پاکستان میں شاید پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ جو ہے وہ فیوچر میں بھی کامیاب نہیں ہو سکتا، لہٰذا وی شوڈ گو فار دی پریزیڈینشیل فارم آف گورنمنٹ ان وچ دی پریزیڈنٹ شوڈ بی اے پاورفل پرسن who can take all the decisions, and the executive should be independent of the legislature, who shouldn't have any fear of dissolution by the parliament. تو اس کی ایک فکس ٹائم ہونی چاہیے، اور وہ اپنا آرام سے اپنا جو ہے وہ کام اپنا کرے اور اپنی ٹائم پوری کرے. تو اس کے لیے انہوں نے پھر اب وہ ایک نئی کانسٹیٹیوشن کی بھی ضرورت تھی ملک کو. تو 17 فیبرری 1960 کو ایوب اپوائنٹڈ اے کانسٹیٹیوشن کمیشن which was headed by the Chief Justice of Pakistan, Justice Shahabuddin, who belonged to Dhaka. He has been the Chief Justice of Dhaka High Court as well. اور یہ بڑے ریپیوٹیبل اور بڑے اس حوالے سے ان کا بڑا نام تھا. انہوں نے یہ ذمہ داری لینے سے پہلے جو ہے وہ ہیزیٹیشن کی، لیکن بہرحال یہ ذمہ داری انہوں نے لی. وہ اس کے چیئرمین تھے، اور ان کا جو پریروگیٹو تھا اور ان کا ایمبٹ جو تھا وہ یہ تھا کہ 3 چیزوں کے اوپر ان کو جو ہے وہ ٹاسک دیا گیا کہ آپ ایک رپورٹ جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن کمیشن کی وہ فریم کر کے لے کے آئیں، جس میں آپ دیکھیں کہ پروگریسو فیلیئر آف پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ جو کہ 1956 کی کانسٹیٹیوشن کے تحت ہم نے امپلیمنٹ کیا تھا پاکستان میں، اس کے فیل ہونے کے جو ہے وہ کیا وجوہات ہیں، اور اس کی نیچر آف فیلیئر کیا ہے، اور اس کی کازز کیا ہیں. نمبر 1 تو یہ دیکھنا ہے، اور دوسرا یہ دیکھنا ہے کہ ٹو کنسیڈر ہاؤ بیسٹ دی سیڈ اور لائک کازز میں بی آئیڈینٹیفائڈ اینڈ دیر ری اکرنس پریونٹیڈ، کہ کس طرح سے ہم اس انفارچونیٹ ایونٹ کو اور یہ جو ہے وہ ہم روک سکتے ہیں، ان وجوہات کو کیسے ہم کرٹیل کر سکتے ہیں، اور کس طرح سے ہم ایک ایسی کانسٹیٹیوشن لے کے آ سکتے ہیں جس پہ جو ہے وہ تمام لوگ جو ہیں وہ متفق ہوں، اور ملک کا ایک جو نظام ہے وہ سموتھلی جو ہے وہ چلے. تیسرا انہوں نے یہ دیکھنا تھا کہ پاکستان کی ڈیموگرافکس کو مد نظر رکھتے ہوئے، یہاں لٹریسی ریٹ کو دیکھتے ہوئے، یہاں کمیونل ڈویژنس کو اور ایسٹ پاکستان اور ویسٹ پاکستان کی حقیقت کو سامنے رکھتے ہوئے، اور اسلامک ویو پوائنٹ کو بھی سامنے رکھتے ہوئے کون سا ایسا ایک پرنسپل سیٹ آف رولز ہوگا، کانسٹیٹیوشن ہوگا جو کہ ہمارا ایک وے فارورڈ ہوگا. تو اس پہ جو ہے وہ اس کانسٹیٹیوشن کمیشن آف پاکستان نے جی کام کرنا تھا، اور اس مقصد کے لیے اس کو کانسٹیٹیوٹ کیا گیا. اس نے اپنی رپورٹ پھر جو ہے وہ سبمٹ کروائی ٹو ایوب آن 6 مئی 1961. اٹ واز ایگزامنڈ بائی ہم اینڈ ہز کیبنٹ، اور اس پہ جو ہے وہ ایوب خان صاحب نے ایک اور کمیٹی کانسٹیٹیوٹ کر دی، اور اس کمیٹی کو یہ اختیار دیا گیا کہ آپ اس کانسٹیٹیوشن کمیشن آف پاکستان کی جو رپورٹ جو انہوں نے سبمٹ کروائی ہے اس کو آپ ریویو کریں. یہ جو سب کمیٹی تھی یہ کیبنٹ کے ہی لوگ تھے، اور ان میں شامل کیا گیا جی منظور قادر صاحب جو کہ اس وقت کے پاکستان کے فارن منسٹر تھے ایز اٹس چیئرمین، اینڈ محمد شعیب، ذوالفقار علی بھٹو، اے کے خان اینڈ محمد ابراہیم ایز اٹس ممبرز. سب کمیٹی نے جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن کمیشن کی جو رپورٹ ہے اس کو ایگزامن کرنا تھا، اور ایوب خان صاحب جو تھے وہ ان کا یہ ویو پوائنٹ تھا کہ شاید ان کے پاس جو ہے وہ
ایک ڈائیورجنگ اوپینین جو ہے وہ دو ڈفرینٹ کمیٹیز کی جو ہے صورت میں وہ آ جائے گی، اور اس میں پھر جو چیز انہیں فیور کرے گی، جو ان کو پسند ہوگی اس کو وہ آپٹ کریں گے، باقی جو ہے اس کو وہ ریسینڈ کر دیں گے۔ تو یہ بہرحال ایک اس کانسٹیٹیوشن کمیشن کے اوپر ایک کمیٹی قائم کی گئی، اور اس کمیٹی نے جو پھر ریکمنڈیشنز دیں وہ کچھ جو ہیں وہ ڈفرینٹ تھیں اس کانسٹیٹیوشن کمیشن کی رپورٹ سے، اور پھر جو کانسٹیٹیوشن جو اڈاپٹ ہوا 1962 میں جو پاس ہوا وہ کافی حد تک ڈفرینٹ تھا جو کہ رپورٹ کانسٹیٹیوشن کمیشن آف پاکستان نے 1961 میں سبمٹ کروائی تھی۔ فار ایگزامپل، ایوب فیورڈ اے پریزیڈینشیل فارم آف گورنمنٹ which allowed the president to choose his cabinet and also gave him the right to nominate principal governors۔ تو اس کی بات جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن کمیشن کی رپورٹ میں نہیں تھی یہ، لیکن کانسٹیٹیوشن میں یہ بات ریپلیکیٹ ہوئی کہ وہ گورنرز بھی خود اپوائنٹ کر سکتے ہیں اور اپنی کیبنٹ بھی وہ خود لے کے آ سکتے ہیں۔ اسی طرح سے ایوب ڈس ایگریڈ ود دی ریکمنڈیشنز آف دی کانسٹیٹیوشن کمیشن ریگارڈنگ ریسٹرکٹڈ adult franchise bicameral legislatures, creation of the office of the vice president, and procedure for resolving disagreements between the president and the legislature over the budget and money bills۔ ان تین چار چیزوں پہ بھی انہوں نے ڈس ایگریمنٹ کیا، انہوں نے بائی کیمرل لیجسلیچر کو لائک نہیں کیا، لہٰذا وہ 1962 کانسٹیٹیوشن کا حصہ نہیں تھی۔ ڈس ایگریمنٹ کے حوالے سے جو ریکنسیلیشن کا جو میکنزم کانسٹیٹیوشن کمیشن نے پرووائڈ کیا تھا، جو کہ ریزالو کرنے کے لیے اگر منی بل کے حوالے سے یا کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے حوالے سے اگر پریزیڈنٹ اور لیجسلیچر کے درمیان اگر کوئی ڈیڈ لاک آ جاتا ہے، اس کو بھی فیور نہیں کیا ایوب خان صاحب نے۔ اسی طرح سے انہوں نے اپنے جو ہے وائس پریزیڈنٹ کے عہدے کی کریشن کو بھی لائک نہیں کیا، لہٰذا یہ ریپلیکیٹ کانسٹیٹیوشن میں یہ چاروں چیزیں نہیں ہوئیں۔ اس حوالے سے ایوب صاحب کو جو ہے وہ سپورٹ ملی ان کے ویوز کے حوالے سے فرام محمد ظفر اللہ خان، غلام احمد پرویز اینڈ پیر علی محمد راشدی صاحب۔ انہوں نے اس ویو پوائنٹ کو، بہرحال پریزیڈینشیل فارم آف گورنمنٹ جو ہے وہ لانچ ہوا 1962 کانسٹیٹیوشن کے ایمبٹ میں، اور اس کے جو مین فیچرز تھے وہ یہ تھے کہ دی پریزیڈنٹ واز الیکٹڈ انڈیپینڈنٹلی آف دی لیجسلیچر۔ پریزیڈنٹ کا لیجسلیچر کے ساتھ کوئی تعلق واسطہ نہیں تھا، پریزیڈنٹ کا ایک ڈائریکٹ الیکشن تھا فرام دی میسز، اور جو بیسک جو انہوں نے جو لوکل گورنمنٹ میں جو بیسک ڈیموکریسیز جو انہوں نے اسٹیبلش کی تھیں، انہوں نے جو ہے وہ اس پہ اوپر ووٹنگ کرنی تھی، اور وہاں سے جو ہے وہ پریزیڈنٹ نے الیکٹ ہو کے آنا تھا، لہٰذا لیجسلیچر کے ساتھ ان کا کوئی لین دین نہیں تھا۔ دوسری چیز اس میں یہ تھی کہ وہ لیجسلیچر کی ثوابدید پہ نہیں تھے، لیجسلیچر ان کو اس طرح سے ہٹا نہیں سکتی تھی پریزیڈنٹ کے عہدے سے، ٹھیک ہے نا جی، بائی دی ایڈورس ووٹ ان دی لیجسلیچر۔ ہاں، ایک امپیچمنٹ کا پروسیس جو ہے وہ ایک دیا گیا تھا جو کہ کافی ڈیفیکلٹ تھا، اور انہوں نے اپنا آفس جو ہے وہ 5 سال کے لیے جو ہے وہ فکس ٹرم تھی وہ ہولڈ کرنا تھا۔ اسی طرح لیجسلیچر کو بھی اپنا فکس ٹرم تھا، وہ بھی انڈیپینڈنٹ تھی، اور اس کو بھی جو ہے وہ اپنا فکس ٹرم پوری کر کے جو ہے وہ اس دوران لیجسلیشن کر کے قانون سازی کر کے انڈیپینڈنٹلی آؤٹ آف دی انفلوئنس آف دی پریزیڈنٹ اس کو یہ کرنا تھا۔ دی لیجسلیچر فنکشنڈ انڈیپینڈنٹلی آف دی ایگزیکٹو اینڈ کوڈ ناٹ بی ڈیزالوڈ بائی دی ایگزیکٹو اور دی پریزیڈنٹ۔ اور لیجسلیچر کو پریزیڈنٹ ڈیزالو نہیں کر سکتے تھے، مطلب نہ تو پریزیڈنٹ کا کوئی انفلوئنس تھا پارلیمنٹ پہ، اور نہ پارلیمنٹ کا کوئی انفلوئنس تھا لیجسلیچر پہ، پریزیڈنٹ پہ۔ تو دونوں جو انسٹیٹیوشنز تھیں پارلیمنٹ کی، ان دونوں کو انڈیپینڈنٹ رکھا گیا، ان کو جو ہے وہ ان کا ایک ایکسکلوسیو رول تھا، اور دونوں ایک دوسرے کے انفلوئنس انٹرفیئر نہیں کر سکتے تھے۔ دی لیجسلیچر واز دی سپریم لا میکنگ ایز یوزول، وہ سپریم لا میکنگ تھی، ملک میں قانون سازی کا سارا اختیار اسی کو تھا، اور جو جوڈیشری تھی اس کو یہ رول دیا گیا تھا کہ آپ نے جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن کی اور قوانین کی جو ہے وہ انٹرپریٹیشن کرنی ہے۔ تو اس طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک فل فلیج پریزیڈینشیل فارم آف گورنمنٹ کو یہ سپورٹ کر رہا تھا۔ کافی ایکسٹینسو قسم کی پاورز گرانٹ کی گئی تھیں ٹو دی پریزیڈنٹ آف دی پاکستان انڈر دی 1962 کانسٹیٹیوشن۔ پریزیڈنٹ واز دی ریپوزیٹری آف آل پاورز، یہ ایسا ہی تھا جیسے کہ انہوں نے اگزامپل دی ہے فیصل آباد کا جیسے گھنٹہ گھر چوک ہے جہاں تمام بازار ایک سینٹر پہ آ کے ملتے ہیں، اسی طرح سے پاور کا ساری جو کنسنٹریشن تھی وہ پریزیڈنٹ میں تھی، اور تمام پاور جو ہیں وہ ان کے پاس تھی۔
پریزیڈنٹ کے لیے جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ جی یہ منیمم جو ایج ہوگی وہ 35 ایئرز آف ایج ہوگی اور اس کے لیے مسلمان ہونا ضروری تھا، ایز اپوز ٹو دی 40 ایئرز آف ایج وچ واز اسٹیپولیٹڈ بائی دی فارمر کانسٹیٹیوشن آف 1956۔ اس میں 40 سال کی ریکوائرمنٹ تھی اور اس میں جو ہے وہ 35 سال کی ریکوائرمنٹ تھی۔ ہی واز ٹو بی الیکٹڈ انڈائریکٹلی بائی این الیکٹورل کالج in accordance with the provisions outlined in the constitution. The lower age limit of the president was، ٹھیک ہے جی وہی بات جو میں نے کی، the system of election that is whether the president should be elected directly or indirectly was discussed، اور یہ بات بھی ہم نے کی کہ انڈائریکٹ اس کا الیکشن تھا، بیسک ڈیموکریسیز کی صورت میں اس کے 80,000 جو ہیں وہ یونٹس بنائے گئے اور ان کی ایکول ڈسٹریبیوشن کی گئی ایسٹ پاکستان اور ویسٹ پاکستان میں۔ 40,000 یونٹس جو تھے وہ ایسٹ پاکستان میں تھے اور 40,000 یونٹس جو تھے وہ ویسٹ پاکستان میں تھے، اور ہر یونٹ سے جو ہے وہ ایک انڈیویجول کو الیکٹ کرنا تھا، اور اس انڈیویجول کی یہ ریکوائرمنٹ تھی کہ اس کی کم از کم 25 ایئرز ایج ہونی چاہیے، اور جس یونٹ سے اس کو الیکٹ کیا جا رہا ہے وہاں کے الیکٹورل کالج میں وہ انلسٹڈ ہو۔ 21 ایئرز اولڈ پرسن جو ہے ہی اور شی کین کاسٹ دی ووٹ، اور اس کے لیے بھی ضروری تھا کہ وہ اس یونٹ میں کے جو الیکٹورل جو رول ہے اس میں جو ہے وہ انلسٹڈ ہو۔ اچھا، یہ جو ان لوگوں نے جو ہے وہ دوسری چیز 21 سال کے علاوہ ووٹر کے لیے یہ بھی تھی کہ وہ ساؤنڈ مائنڈڈ ہو اور اس علاقے کا ریزیڈنٹ ہو۔ ساؤنڈ مائنڈڈ کی بات تو خیر ہر جگہ پہ ظاہر اپلیکیبل ہے، وہ تو کینڈیڈیٹ کے لیے بھی ہوگی۔ تو انہوں نے پریزیڈنٹ کو ووٹ کرنے تھے، یہ جو 80,000 پرسنز تھے، یہ جو لوکل گورنمنٹ سے جو لوگ تھے، انہوں نے پریزیڈنٹ کے لیے ڈائریکٹ الیکشن کے تحت انہوں نے ڈائریکٹ ووٹ کاسٹ کرنے تھے، اور اس کے علاوہ ان کا جو رول تھا وہ لوکل گورنمنٹ کو جو ہے وہ چلانا تھا، جو لوگوں کے بنیادی نوعیت کے جو گراس روٹ لیول پہ جو کام تھے ان کو کرنا تھا۔ اب لیجسلیچر کو جو ہے بالکل ایگزیکٹو سے دیکھیں یہاں پہ بھی سپریٹ کر دیا گیا کہ جس طرح سے آج جو ہے ہمارے ایم پی ایم این ایز وغیرہ ان کا ایک رول ہے لوگوں کے کاموں میں، وہ اس وقت نہیں تھا۔ اس وقت لوکل گورنمنٹ انڈیپینڈنٹ تھی اور لیجسلیچر کا کام سوائے لیجسلیشن کے اور کچھ نہیں تھا۔ لیکن اس پہ بہرحال ایک جو ہے وہ آبجیکشن جو ہے وہ اس حوالے سے آتا ہے کہ جو لوکل گورنمنٹ کے جو لوگ تھے وہ پھر جو ہے وہ ظاہر ہے وہ پولیٹیسائز ہوتے تھے، لوکل گورنمنٹ بھی چلاتے تھے، اور پھر پریزیڈنشیل الیکشن کے حوالے سے وہ پارٹیزن بھی ہوتے تھے، کوئی نہ کوئی سائیڈ جو ہے وہ پریزیڈنٹ کے اگر 2 یا 3 کینڈیڈیٹ ہیں 2 پارٹیز کے تو کوئی نہ کوئی وہ سائیڈ جو ہے وہ لیتے تھے۔ When the constitution was implemented in 1962, Ayub became the first president of Pakistan in accordance with the result of the referendum held in February 1960. His term of office was 3 years, since he had already served 2 years of his term from 1960. تو یہ اس طرح سے ایوب خان صاحب جو ہے پاکستان کے پہلے پریزیڈنٹ جو ہے وہ 1962 کانسٹیٹیوشن کے تحت جو ہے وہ الیکٹ ہوئے، اور ان کی ٹرم ٹوٹل تو ویسے تو 5 سال تھی، لیکن ان کو 3 سال کی ٹرم ملی کیونکہ یہ 2 سال کا ٹائم جو ہے وہ آلریڈی پورا کر چکے تھے۔ تو یہ تھا جی اس 1962 کانسٹیٹیوشن کا پہلا فیچر کہ پریزیڈنشیل فارم آف گورنمنٹ تھی اس میں۔ اس کے بعد ہم جو ہے وہ اس میں دوسری چیزیں دیکھیں گے، امپیچمنٹ اینڈ ریموول آف پریزیڈنٹ کے طریقہ کار کو دیکھیں گے، اور اسی طرح لیجسلیٹو پروسیجر کو اور ایگزیکٹو کو اور جوڈیشری کے حوالے سے، یہ بائی کیمرل لیجسلیشن کے حوالے سے یا سینٹرلائزڈ فیڈرل سسٹم کے بارے میں یہ کیا باتیں کرتا ہے، اس کو ہم نیکسٹ لیکچرز میں دیکھیں گے۔ تھینک یو ویری مچ۔